اللہ 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 کا سبق سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 19 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ وَيَطُوفُ اور چکر لگائیں گے، علیہم ان جنتیوں کے پاس، ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے، اذا رأیتہم جب آپ ان کو دیکھیں گے، حسبتہم رأیتہم آپ ان کو دیکھیں گے، حسبتہم تو تم ان کو خیال کرو گے، لؤلؤاً موتی، منصورا بکھرے ہوئے، اور ان جنتیوں کے پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے چکر لگائیں گے، جب آپ ان کو دیکھیں گے آپ ان کو خیال کریں گے بکھرے ہوئے موتی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ وَإِذَا اور جب رأیت آپ دیکھیں گے، ثم وہاں، رأیت دیکھیں گے، نعیمًا نعمتیں، وملکن کبیرہ اور بڑی بادشاہت۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ عالیہم ان کے اوپر، ثیاب ان کپڑے ہوں گے، سندس باریک ریشم کے، خضر سبز، واستبرق اور موٹے ریشم کے، وحلوا اور انہیں پہنائے جائیں گے، اساور کنگن، من فضہ چاندی کے، وسقاہم اور ان کو پلائے گا، ربہم ان کا رب، شرابا طہورا پاکیزہ شراب۔ ان کے اوپر باریک اور موٹے سبز رنگ کے ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ ان ھذا بے شک یہ، کان لکم تمہارے لیے ہوگا، جزاء بدلہ، یہ ہے تمہارے لیے بدلہ، وکان سعیکم اور تمہاری کوشش مشکورا قدر کی گئی ہے۔ بے شک یہ تمہارے لیے بہترین بدلہ ہے اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی نعمتیں بیان فرما رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک نعمت یہ ہوگی کہ وہاں خوبصورت لڑکے ان کے پاس چکر لگائیں گے، کھانے پینے کی اشیاء لے کر آئیں گے۔ بچے کون ہوں گے؟ تو یا تو اللہ تعالیٰ کو خود پیدا فرمائیں گے، یا جو دنیا میں لوگوں کے بچپن میں بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ بچے ہوں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ خدمت پر مقرر فرمائیں گے۔ تو نوجوان لڑکے کیوں مقرر فرمائیں گے؟ ایک تو اس لیے کہ وہ کام کرنے میں چست ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ اکثر سست ہوتے ہیں۔ نمبر دو، ان کو کوئی کام کہنے میں کوئی آر جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ آدمی بڑی عمر کے آدمی کو کام کہے تو جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے۔ وہ لڑکے بہت خوبصورت ہوں گے، فرمایا جب آپ دیکھو گے تو یہ محسوس ہوگا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور ہمیشہ وہ لڑکے ہی رہیں گے، کبھی وہ بوڑھے یا جوان نہیں ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ اگر آدمی دنیا میں کوئی کسی سے خدمت لینا چاہے جائز طریقے سے تو شرعی لحاظ سے جائز ہے، شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ ان کو کام بھیجا کرتے تھے کہ فلاں شخص کو بلا لائیں، بازار سے فلاں چیز لے کر آئیں۔ حضرت انس 10 سال آپ کے خادم رہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب آپ جنتیوں کو اللہ فرمائیں گے کہ جب آپ وہاں دیکھو گے تو نعمتیں وہاں نظر آئیں گی، بڑی بادشاہت نظر آئے گی، بڑی بادشاہت نظر آئے گی، نعمتیں نظر آئیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، جو پہلی جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند جیسے ہوں گے۔ دوسری جماعت داخل ہوگی، ان کے چہرے زیادہ چمکنے والے ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی۔ کتنی بیویاں؟ 2 بیویاں ہوں گی۔ اور نمبر 2، ان کو نہ تھوک آئے گا نہ ناک سے رزش آئے گی، اور ان کا جو پسینہ ہوگا وہ مشک جیسا ہوگا، اور ان کی جو بیویاں ہوں گی اتنی خوبصورت ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی جو ٹانگ کی پنڈلی کی ہڈی ہے اس کے اندر کا گودا گوشت کے باہر سے نظر آئے گا۔ اور اسی طرح وہاں اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو 2 باغ عطا فرمائیں گے۔ 2 باغ ایسے ہوں گے جن کے برتن سارے چاندی کے ہوں گے، اور 2 باغ ایسے ہوں گے جن کے برتن سارے سونے کے ہوں گے۔ یہ نعمتیں ہوں گی، ہر طرف وہاں نعمتیں نظر آئیں گی۔ فرشتے آئیں گے، وہ سلام کریں گے، رب تعالیٰ کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور اسی طرح آپس میں سلام کہیں گے وہ۔ اور جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ عالیہم ثیاب سندس، جنتی لوگوں کے اوپر باریک اور موٹے ریشم کا سبز رنگ کا لباس ہوگا یا پردے ہوں گے، اور انہیں چاندی کنگن پہنائے جائیں گے جنتی لوگوں کو۔
آج کل پہننے کا رواج نہیں ہے، اور ویسے منع بھی کیا گیا مردوں کو کنگن پہننے سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو بادشاہ تھے کنگن پہنا کرتے تھے اسے، اور وہاں سب پہنیں گے تو پہننا کوئی معیوب نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل مرد حضرات بھی گھڑی پہنتے ہیں ہاتھ میں، کوئی معیوب نہیں ہوتا گھڑی پہننا، ہاں کنگن پہننا آج کل معیوب ہوتا ہے، جو اللہ ہی جانتے ہیں کنگن کیسے ہوں گے۔ وہ جنت میں کوئی چیز معیوب نہیں ہوگی، ہر چیز وہاں کی اچھی اور معیاری ہی ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ شراب پلائیں گے، یعنی اللہ شراب کا حکم دیں گے، انہیں شراب پلائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنتی لوگوں سے یہ تمہارے کیے ہوئے نیک اعمال کا بدلہ ہے، اور تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی ہے، تمہاری کوششیں ضائع نہیں ہوئی۔ دنیا میں جو آدمی صبر کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کی کوششیں ضائع نہیں ہوں گی، سبھی قدر کی جائے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اِنَّا بے شک نحن ہم نے نزلنا اتارا ہے علیک آپ پر قرآن تنزیلا آہستہ آہستہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن آپ پر آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ اس لیے نازل ہوا تاکہ جب بھی کسی آیت کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کے مطابق آیت اتار دیتے تھے۔ کوئی کافر سوال کرتا، کوئی مسلمان سوال کرتا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما دیتے تھے۔ اور اس طریقے سے اتارنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس طرح قرآن کریم آسانی سے محفوظ ہو گیا، صحابہ کرام کے لیے یاد کرنا آسان ہو گیا۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، فَاصْبِرْ صبر کیجیے لِحُكْمِ رَبِّكَ اپنے رب کا حکم آنے تک، وَلَا تُطِعْ اور نہ بات مانیے مِنْهُمْ ان میں سے، آثماً کسی گناہگار کی، ولا او کفورا یا ناشکرے کی۔ پھر میں اپنے رب کے آپ صبر کیجئے جب تک آپ کے دشمنوں کے لیے اللہ کے عذاب کا فیصلہ نہیں آتا، آپ صبر کیجئے، تکالیف برداشت کیجئے، ان میں سے کسی بھی گناہگار اور ناشکر آدمی کی بات نہ مانیے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جو آدمی ناشکرہ ہو اور بہت گناہگار ہو تو اس کی باتوں میں ذرا اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے ملنے والے دوستوں میں، متعلقین میں، رشتہ داروں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو آدمی ناشکرہ ہے ہر وقت حالات کا شکوہ کرتا رہتا ہے کہ جی زندگی بڑی عجیب گزر رہی ہے، اچھی نہیں ہے، اس سے تو موت بہتر ہے معاذ اللہ، یا ایسی باتیں کہتا ہے ناشکری کی یا گناہ کی باتیں کرتا ہے، اس کی بات نہ سننی چاہیے نہ ماننی چاہیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَاذْكُر اور یاد کیجئے اسم ربک اپنے رب کا نام، بکرۃً صبح، وَأَصِيلًا اور شام کو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، ومن اللیل اور رات کے وقت بھی فسجد لہو اس کو سجدہ کیجیے، وسبحو اس کی پاکی بیان کیجیے، لیلاً طویلا رات کے طویل حصے تک۔ تو رات کو بھی آدمی نماز پڑھے، مغرب کی نماز رات میں آتی ہے، عشاء کی نماز رات میں آتی ہے، اور رات کافی حصہ آدمی تسبیح بیان کرے۔ خواتین بھی، مرد حضرات بھی اپنے کام مصروف بھی ہوں اور زبان فارغ ہو تو آدمی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہے، اللہ اس سے بہت ذرا خوش ہوتے ہیں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ان هؤلاء بے شک یہ لوگ، يحبون پسند کرتے ہیں، العاجلہ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا کو، ويذرون چھوڑ رہے ہیں، وراءهم اپنے پیچھے، يوما ثقيلا ایک بھاری دن کو۔ اللہ نے نافرمانوں کی حالت بیان کی کہ یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کو، اور اتنے بھاری دن کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اتنا بھاری مشکل دن ہے قیامت کا، اس کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ دنیا سے محبت نہ کریں، استعمال کریں، اور آخرت کی چیزوں کو ذرا اہمیت دیں اور وہاں کی تیاری کریں۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، نحن ہم نے، خلقناهم ان کو پیدا کیا، وشددنا اور ہم نے مضبوط کیا، اسرهم ان کے جوڑ، واذا شئنا جب ہم چاہیں گے، بدلنا بدلے میں لے آئیں گے، امثالهم جیسے لوگوں کو تبدیل کر کے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں نافرمانوں کے بھی جوڑ ہم نے پیدا کیے ہیں، مضبوط ہم نے کی، ان کو پیدا ہم نے کیا ہے۔ تو جب جوڑ اتنے بہترین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، 360 جوڑ انسان کے جسم میں ہیں، انسان ذرا دیکھے غور سے، اپنی انگلی کے جوڑوں کو دیکھے، ہاتھ کے جوڑ کو دیکھے، گھٹنے اور پاؤں کے جوڑوں کو، کندھے کے جوڑ کو دیکھے، کیسے یہ مڑتے ہیں جوڑ۔ تو یہ مضبوط جوڑ بھی اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ جو اللہ جوڑوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ انسان کو پیدا بھی کرے گا اور زندہ کرے گا۔ پھر فرمایا جب ہم چاہیں گے ان بدلے میں اور لوگ لے آئیں گے، اللہ قادر ہیں، وہ تبدیلی فرما رہے ہیں۔ ایک نسل جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، ان هذه بے شک یہ تذکرہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف سبیلا راستہ۔ یہ قرآن کریم یا سورۃ دہر کی جو آیات ہیں یہ ساری نصیحت ہیں۔ اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے،
راستہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی احکام اور تعلیمات کو پڑھے اور ان پر عمل کرے، اس کا راستہ اللہ کی طرف صحیح ہو جائے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔ تو انسان اللہ کی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتا کہ ایک چیز اللہ نہ چاہے زبردستی انسان وہ کام کر گزرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ اور ترتیب اس میں یہ ہے کہ انسان جو کام کرنا چاہتا ہے پہلے دل میں خیال آتا ہے اس کے کہ میں یہ کام کر لوں، اچھا یا برا۔ جب پختہ عزم کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام کرنا آسان کر دیتے ہیں، اچھا ہو یا برا۔ اس لیے گناہ ثواب کا دار و مدار انسان کے اپنے فعل پر ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اللہ داخل فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں، اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں، تو کس کو چاہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے بتا دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے، جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان کے نزدیک اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے احکام کو یاد رکھتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وہ اللہ کی خاص رحمتوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت فرما برداری انسان کو اس کی رحمت میں داخل کرتی ہے، مگر ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے، اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کی جان مال عزت پر ناحق حملہ کرنا، مثلاً کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا، اسے بدنام کرنا، جھوٹے الزام لگانا، اس کی چغلیاں اور غیبت کرنا، یہ سب چیزیں عزت پر حملہ کرنے میں آتی ہیں۔ جو آدمی یہ کام کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی کا ناحق مال چھین لینا، مال لے کر واپس نہ کرنا، امانت رکھوائی اس نے، یہ اس سے قرض لے لیا، آدمی باوجود استاد کے واپس نہیں کرتا، یہ بھی ظلم کر رہا ہے، یہ اس کے مال پہ حملہ ہے۔ کسی کو چیز چھین لینا، قبضہ کر لینا، یہ بھی اس کے مال پہ ظلم ہے۔ اور اسی طرح کسی کی جان پہ ظلم کرنا، جان پہ ظلم مطلب کہ جھوٹا کیس کر دینا، اس کو مارنا، تکلیف پہنچانا، ٹینشن دینا، یہ جسمانی ظلم ہے۔ بڑے ظلم یہ تین ہیں، اور ان سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ قرآن میں ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں شرک بڑا ظلم ہے۔ تو یہ شرک جو ہے وہ اللہ کی حق تلفی والا ظلم ہے، جو کرتا ہے اللہ کی حق تلفی کرتا ہے۔ باقی جو چھوٹے ظلم ہیں وہ میں نے بتا دیے، تو اس کے بارے میں بھی یہ وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دردناک عذاب دیں گے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تو جو ظالم جو کام کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو ان سے غافل نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ غافل ہے، اللہ کو معلوم نہیں ہے، سب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو سخت سزائیں دیں گے۔ اللہ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔